بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال مردوں کے لیے نصیبم حصہ ہے، مما ترک الوالدان وہ جو چھوڑ جائیں ماں باپ، والاقربون اور قرابت والے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیبم حصہ ہے، مما ترک الوالدان وہ جو چھوڑ گئے ماں باپ، والاقربون اور قرابت والے، مما قل منہ وہ بہت تھوڑا ہو، او کثر یا بہت زیادہ، نصیبم حصہ ہے، مفروضاً ایک اندازے پہ بندھا ہوا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جس وقت حاضر آ جائیں، حاضر ہو جائیں، قسمت وراثت کی تقسیم کے وقت، وراثت بانٹتے وقت، اولو القربیٰ رشتہ دار، والیتامیٰ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقہم تو انہیں دو، منہ اس میں سے، تو انہیں بھی اس میں سے دو، وقولوا اور کہو، لہم ان سے، قولا معروفا اچھی بات، اور ان سے اچھی بات کہو۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت نہ دیتے تھے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو باطل قرار دے دیا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اجنبی لوگ جن میں سے کوئی میت کا وارث نہ ہو، قبل تقسیم کے معاملے سے پہلے یہ دینا مستحب ہے۔ قولوا لہم قولا معروفا، اس میں وعدہ حسنہ اور دعائے خیر سب داخل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں میت کے ترکہ سے غیر وارث رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو کچھ بطور صدقہ دینے اور قول معروف کہنے کا حکم دیا۔ زمانہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اس پر عمل تھا۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ان کے والد نے تقسیم میراث کے وقت ایک بکری ذبح کرا کے کھانا پکایا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو کھلایا، اور یہ آیت پڑھی۔ ابن سیرین نے اسی مضمون کو عبیدہ سلمانی سے بھی روایت کیا ہے۔ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ آیت نہ آئی ہوتی تو یہ صدقہ میں اپنے مال سے کرتا۔